السلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ ولا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سعودیہ سے آ، حال مکین سعودیہ، ڈاکٹر محمد جاوید احمد۔ میں نے ایک بار بار آپ لوگوں کے کوشچنز آ رہے تھے، فورم کو لوگ تنگ کر رہے تھے، فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے۔ پھر میری فیملی کے جن کے پاس نمبرز ہیں، بچوں کے ہیں، کسی کے بھی، انہیں میسیجز آ رہے تھے بار بار کہ جی ویکسین لگوانی ہے کہ نہیں لگوانی ہے بچیوں کے لیے جو ہیومن پیپلوما وائرس ایچ پی وی ویکسین فری گورنمنٹ نے شاید کہا ہے کہ بچیوں کو لگوا سکتے ہیں اسکولوں میں۔ میں نے صرف ایک ورڈنگ لکھی تھی کورونا کے ڈیز میں بھی، میں نے میرے وہ بھی پڑھی ہوگی۔ میں نے لکھا تھا کل پرسوں شاید کہ اپنے بچیوں کو حلال حرام ضرور بتائیں۔ اب انٹرنیٹ اس جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ آپ کو بچوں کے ساتھ کھل کے ہر چیز بات کرنی پڑے گی، بالغ بچوں کے ساتھ جو 10 12 سال کے ہی ہو گئے بچے بچیاں، اب 10 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو انہیں ماں کو یا باپ کو، مائیں بچیوں کو بتا دیں، باپ بیٹوں کو بتائے۔ یہ اب لازم ہو گیا ہے کہ آپ خود اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ان کا حکم ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کے حکم سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ وہ حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی آپ نے نافرمانی کرنی ہے تو آپ کرتے رہیں، جو مرضی کریں۔ اس میں ویکسین کا نہیں، جو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ تو مجھے پتا ہے کہ ہر طرح کا افلاطون میرے سمیت موجود ہے۔ کامنٹس نہ میں پڑھتا ہوں، اگر پڑھ بھی لوں تو میں رپلائی نہیں کرتا۔ کسی شاہ صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو کیا مومن بیمار نہیں ہوتے؟ اگر وہ حدیں نہیں توڑے تو پھر کیا بیمار نہیں ہوتے؟ آپ خود سید بادشاہ ہیں، آپ کو خود 100 بار سوچنا چاہیے کہ آپ کیا سوال کر رہے ہیں۔ بالکل مومن بھی بیمار ہو سکتا ہے، اگر وہ مومن ہے تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ بھی کسی ابتلا میں کسی فتنے میں پھنس سکتا ہے، لیکن وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور میرے جیسے گناہ گار کی اپنی ہی شامت اعمال ہوتی ہے، اپنی کرتوت کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ بہرحال نبی بیمار ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے، سیدنا ایوب بیمار ہوئے، تو وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی آزمائش تھی، اور اللہ پھر ان کو ان کے صبر کی خود تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ کے صبر دینے والا بھی خود ہے۔ لیکن یہ ایک سادی سی بات تھی جو مجھے کھل کے آج ننگی باتیں کرنی پڑیں گی۔ آپ لوگوں کے جو کامنٹس مجھے، میں اس چیز پہ مجبور، جو مائیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہیں، وہ ہاں صاحب اللہ ان کو کامیابی دے، صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ او یار گوگل پہ جا کے آپ دیکھ لینا میں نے کہا کیا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کو حلال حرام کی ایجوکیشن دے دیں۔ آپ کو ویکسینوں کی کتنی چیزوں کی ویکسین کریں گے آپ؟ ایک بچہ مجھے ناروے سے فون کر رہا ہے، جوان لڑکا، وہ ناروے سے فون کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب رو رہا ہے، کہہ رہے ہیں ماں باپ کو بتائیں، آپ اپنے بلاگ میں کہیں کہ ان ملکوں میں اگر بچوں کو پڑھنے بھیجیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو، تو شادیاں کر کے بھیجیں۔ میں بہت فرسٹریٹ ہو رہا ہوں، یا باتھ روموں میں، کلاس روموں میں، ہوٹلز میں، ہمارے اپارٹمنٹس میں ہم اکٹھے رہ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، ہر جگہ فری کانڈمز ہیں، ہمیں سیف سیکس ایڈوائس کیا جائے۔ اسی طرح اس ویکسین کا میں نے جو لکھا، اور اس کے نیچے بہت صاحبان جو لکھ رہے ہیں، انہی کو پڑھ کے پھر مزہ یہ ہے کہ میرا واسطہ ہی پاگلوں سے ہے کہ وہ پھر میں مجھے فون اور میسج کر رہی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے اس کو لگوائیں، ویسے اس کا حرج نہیں ہے، بچیوں کے لیے بڑی اچھی ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے میں نے کب کہا کہ نہ لگوائیں؟ میں نے جو بات کہی ہے، پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ اس ویکسین کی یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ یہ جراثیم یا یہ بیماری جو ہے، یہ جراثیم سیکس سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔
اسکن سے اسکن لگنے سے ٹرانسفر ہوتا ہے. 12 سے 13 سال کی عمر کے بچوں کو یا 9 سے 13 سال کی بچیوں کو لگانے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے، اور باہر کے ملکوں میں کہ انہوں نے تو مان لیا اس بات کو، وہ اس کو ایب نارمل سمجھتے ہیں. ان کا 9 10 11 12 سال کا بچہ جو ایج آف مینارکی کو یا وہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ اگر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں بناتا تو وہ اس کو ایب نارمل سمجھتے ہیں، وہ خود اس کو انکریج کرتے ہیں. تم اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈو، چوز کرو، بیڈ تک جاؤ، اور دیکھو تم کس سے سیٹسفائی ہوتے ہو. یہ وہاں کا نارمل کلچر ہے، اور اس میں یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. مجھے پتا ہے یہ تو میرے رب کا کہنا ہے، دجال کا دور آتا جانا ہے، جھوٹ فریب کا دور آتا جانا ہے. میرے جیسے پاگل کتنی دیر یہ توتی بولتے رہیں گے کہ میں کوئی عمران خان نہیں ہوں، میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں جا کے جیل میں بیٹھ جاؤں. اس کو آپ لوگوں کی ہمدردی ہے، وہ لگا ہوا ہے. میں اتنی سی بات لکھی ہے، آگے آپ لوگ محنت تو کر لیں، خود پڑھ تو لیں. یہ سیکس سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور سیکس بھی کون سا؟ ملٹیپل پارٹنرز. ایک سے زیادہ جتنے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتی ہیں جو لڑکیاں، ان میں یہ کینسر زیادہ ہوتا ہے. یہ میڈیکل پروون چیزیں ہیں. اور صرف سروائکل کینسر نہیں ہے، مردوں میں بھی کینسر ہے. منہ کا، گلے کا، یہ جراثیم منہ اور گلے میں کیسے پہنچتا ہے؟ جو حرام کام ہے جب آپ وہ کرتے ہیں، یا مکروہ کام جو کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان علماء پہ جو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ڈائریکٹ سوال عورتیں اگر بیچاری پوچھتی ہیں یا کہتی ہیں کہ اس کے اوپر اپنے خطبے میں کہیں، مسجدوں میں کہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی، وہاں آپ عورت کو یا مرد کو ایک دوسرے کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہاں منہ یا زبان لگاؤ؟ یہ وہاں سے جراثیم وہاں جاتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بچے بچیاں جو ان ملکوں میں 12 13 9 10 11 12 سال کی عمر میں، وہاں گولیاں اور کونڈومز بھی فری اویلیبل ہے. کہتے ہیں سیف سیکس کریں، ارلی پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایکیوز کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے چھوٹی عمر میں بی بی عائشہ سے شادی کر لی، فلاں کر لیا، اس چیزوں کے تماشے بنائے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے، خود اپنی بیٹیوں کو اور اپنے ان کے لیے یہ نارمل ہے. وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بس جی پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے. وہ جی سیف سیکس ہونا چاہیے، بیماریاں نہیں جانی چاہیے. جو مرد ایک سے زیادہ دوسری، اور ایک چیز ہوتی ہے صفائی، اور ایک چیز ہوتی ہے پاکی. یہ صاف اور پاک میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیں. دو میاں بیوی اور ایک مرد عورت جو کہ نہا دھو کے آپس میں سیکشل ریلیشن شپ پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی بھی، انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، انہوں نے معاشرے میں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کے ولیوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا ہوا، اللہ رسول کے طریقے سے نکاح نہیں کیا ہوا، وہ صاف ستھرا نہ ایک دوسرے کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، پاک نہیں ہے. پاک ریلیشن وہ ہے جہاں اللہ رسول کی حد کا خیال رکھا جائے گا. یہ ہے فرق صاف اور پاک میں. ٹھیک ہے؟ تو اب جس وقت جو مرد، گندے مرد، جو لوط علیہ السلام کی بدبخت قوم جو تھی، قوم سدوم جو تھی، اس کے فعل کو اپناتے ہیں، ان میں یہ جراثیم بہت زیادہ ہے اور کینسر بہت زیادہ ہے. اغلام اچھی اردو میں سے بولتے ہیں. لواطت کا لفظ میں نہیں بولتا، حضرت لوط علیہ السلام سے اسے جوڑ دیتے ہیں. لوط علیہ السلام تو بڑا نیک انسان ہے اللہ کا، جو اس سے منع کر رہا تھا. وہ قوم، وہ عورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں، یا وہ مرد جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، یا ایک سے زیادہ مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا گندی جگہوں پہ منہ مارتے ہیں، یا گندی جگہوں پہ جہاں حلال طریقہ ہے، مرد عورت میاں بیوی ایک دوسرے پہ حلال ہے اگر اللہ کے طریقے سے ہیں، بالغ ہیں، شادی کی ہے، ادروائز یہ حرام ہے. میں نے کہا نا کہ ایک جانور کی زندگی بھی، ایک مرغی کی زندگی بھی آپ نہیں لے سکتے. آپ تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ جان دیتی ہے، اپنا گوشت دیتی ہے، مرغ یا مرغا یا بکرا آپ کو، چونکہ آپ خیر سے بادشاہ سلامت ہے اس زمین پہ، اور اللہ نے ان سب سے سجدہ کروایا ہوا ہے کہ وہ سب ہمیں خدمت کریں گے. اسی طرح ان جراثیموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جراثیم نارمل فلورا ہوتا ہے عورتوں کے نیچے والے پارٹس میں، ویجائنا میں.
اس کو یہ وائرس جا کے ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس میں زیادہ رول مردوں کا ہوتا ہے۔ یہ رسک ضرور ہے کہ آپ کی بچی تو نیک ہے، آپ کی بچی تو اپنے خامن تک رہی، لیکن اس کا خامن حرامزادہ کہیں اور 10 جگہ منہ مار آیا اور یہ وائرس لے آیا، تو پھر یہ ویکسین اس بیچاری کو ہیلپ ضرور کرے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے، وہ ایک حلال ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، دونوں نیک لوگ ہیں، بہت کم چانسز ہے کہ ایسا ہو۔ یہ ایک کینسر ہے، اس سے بچنے کی ایک ویکسین آئی ہے۔ اور مجھے ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے کرونا کی ویکسین کیوں لگائی فلاں؟ حکومت کی طرف سے جب ایک کنسنسس قوم کا ہو گیا، ہمارے وزیر اعظم نے چائنا والی ویکسین، اس کی کہانی بھی آپ کو پتہ ہے؟ جتنے لوگوں نے کرونا کی ویکسینز فائزر کی یا دوسری کمپنیوں کی لگائی، خود امریکہ کے کورٹس نے اب کیا فیصلے دیے ہیں، کتنے کتنے بڑے انہوں نے جرمانے کیے ہیں، اس سارے کو دبایا تو گیا، لیکن سب ڈاکٹرز کو پتا ہے، اور ان ویکسینوں سے کیا نقصانات ہوئے۔ یہ ویکسین تو ریلیٹیولی سیف ہے ابھی تک، اس میں سوائے یہ کہ بچوں کے کچھ بچوں کے کوگنیٹو بیہیویئر، ان کی کنسنٹریشن، ان کی سمجھداری، ان کی چیزوں کو سمجھنا، پڑھائی لکھائی میں افیکٹ آیا ہے۔ کچھ کو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن ہوتی ہے، کھڑے ہونے پہ چکر آتے ہیں، بی پی لو ہو جاتا ہے، ڈس آٹونومیا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ یہ ریئیکشنز ہیں، الرجک ریئیکشنز ہیں، لیکن کم ہیں، اس لیے یہ رپورٹ کر دی گئی کہ آپ اس کو لگوا سکتے ہیں، ریلیٹیولی یہ سیف ہے۔ ریئیکشن تو کسی بھی چیز کا کسی بھی انسان کو کسی وقت ہو سکتا ہے۔ باقی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں میجر، کہ جی ڈاکٹر صاحب ہماری بچیوں کی بعد میں فرٹیلیٹی پہ اثر تو نہیں پڑے گا، ان کی پریگنینسیز کمپرومائز تو نہیں کریں گی، بہت زیادہ مس کیریجز یا ابارشنز تو نہیں ہوگی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لارجر اسٹڈیز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ سائنس کی اسٹڈیز بھی جو ہیں ساری اسپانسرڈ ہوتی ہیں، اور بہت سی میلافائڈ ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن اپ دے دیں کہ وہ ہیلدی لیونگ کی ان کی عادت ہو، وہ حلال اور حرام، الحمدللہ ابھی بھی پاکستان میں زیادہ تر لوگ خدا خوفی رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو وقت پر پہلے آگاہی دیں، یہ میرا مقصد ہے۔ جو میں نے کہا تھا، ویکسین آپ نے لگوانی ہے، آپ ضرور لگوائیں، اس میں میرے سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے بہت سے پروفیسروں کو، بہت سے سائنسدانوں کو، ساروں کو پوچھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے تو اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اور یہ پروون باتیں ہیں، یہ سائنٹیفکلی پروون باتیں ہیں۔ تو وہ چیز پہلے، اگر آپ کا ہیلدی لیونگ سٹائل ہوگا اور آپ اپنے بچوں کو یہ آگاہی دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ بیٹا یہ سیکس بھی شادی کے بعد کرنا ہے، اپنے میاں بیوی کے ساتھ ہی کرنا ہے، ایک سے زیادہ پارٹنرز کی صورت میں کینسر کے چانسز بھی بڑھتے ہیں، بیماریوں کے چانسز بھی بڑھتے ہیں، حرام تو ہے ہی ہے، اللہ رسول کی ناراضگی تو ہے ہی ہے، بے شرمی بھی ہے، اور بے حیائی بھی ہے، اور بعد میں کہیں تباہی بھی ہے، بیماریاں ہیں۔ ایڈز کے مریضوں کو اس ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے، ان مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے جن کی قوت مدافعت کسی بھی وجہ سے کم ہے، یا ایسے مریض ہیں، کوئی بچہ ایسا، اس کو ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹرز اس کو ہیوی ڈوز اسٹیرائڈز دے رہے ہیں، ڈاکٹرز اس کو امیونو کمپرومائز ڈرگز ایسی دے رہے ہیں جو اس کی امیونٹی کو، اس کی قوت مدافعت کو کم کر رہی ہیں۔ کسی بھی بیماری، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس میں اپنا ہی خون اپنے ہی جسم کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں ایسی جراثیموں کی زیادہ چانس ہو جاتا ہے اٹیک کرنے کا، اور پھر بعد میں کینسر ٹرانسفارمیشن کا بھی۔ اس میں ایک ویکسین پروو ہو گئی کہ جی اس سے چانسز کم ہو جاتے ہیں عورتوں میں سروائکل کینسر کے، تو اس لیے اسے کہا گیا۔ ادروائز جس طرح کچھ پچھلی گورنمنٹس کا مجھے پتا کہ ظلم ہوا کہ جی بہت اچھی پراپرٹی آ گئی ہے، اس کو رکھ دیا جائے تو برتھ اسپیسنگ ہوگی، اور اس میں بہت سے ڈاکٹرز انوالو ہو گئے۔ میں خود ایسی لیڈی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ ظلم کیا، اور بغیر کنسنٹ کے، اس ملک میں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بغیر انفارم کیے، اور پرائمی گریوڈا جس کا پہلا بیبی ہے، اور اس کو ڈلیوری کے ساتھ ہی اسی یوٹرس میں اس پراپرٹی کو رکھ دیا گیا،
اس کو انفارم کیے بغیر ہمارے پاس پیشنٹ انفیکشن سیویئر کے ساتھ آیا، سیپسس کے ساتھ آیا، ہم سورس آف سیپسس ڈھونڈتے رہے، بائی چانس الٹرا ساؤنڈ اس کا کنٹراسٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اس کے یوٹرس میں کاپر ٹی پڑی ہوئی ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک بیچاری کو تو اس کے خامن نے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی الو کے پٹھے نے کہ نہیں جی اس نے میرے سے پوچھے بغیر کس نے جان کے رکھوائی ہوگی، وہ زندگی موت میں مر رہی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سے پوچھا گیا، اور اگر ہم نے کنسرنڈ گائنیکالوجسٹوں سے رابطے کیے، ان سے کہا گیا جی یہ پالیسی ہے، ہماری عوام جاہل ہے، انہیں کیا پتہ ہے، تو یہ بعد میں آتے ہی نہیں ہے 40 ڈیز کے بعد، تو بہتر ہے اس وقت ہی رکھی جائے۔ ایک آدمی انفیکشن ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوا، میجورٹی میں تو نہیں ہوئی، کتنے گھروں میں مر گئے، کتنے پہنچ ہی نہ سکے، کتنے رپورٹ ہی نہ، نو بڈی نوز۔ یہ کرنے کو تو بہت، جب سسٹم ہی دجال کا آ گیا، جب حکمرانی ہی امریکہ کی ہے، آپ لوگ میرے سے، مجھے یہ فون کر کر کے یا میسج کر کر کے یہ پوچھنا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے یہ کہا ہے لیکن وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، فلاں نے تو یہ کہا ہے، تو بھائی فلاں کی سن لیں، میں نے کب کہا کہ نہ کریں، میں نے اصل بات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ دوسری چیز، کرونا کیا تھا کیا نہیں تھا اب ساروں کے سامنے آ گیا ہے، دنیا ابھی تک بھگت رہی ہے، وہ جوان، وہ ینگ ڈیتھس، بہت کچھ پوسٹ کووڈ ویکسین سنڈرومز، سارا کچھ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ لوگ کائنڈلی کال نہیں کریں، میں میٹنگ میں ہوں، جب میں نے کہا ہے تو پھر بچو ابھی ہم آن لائن ہیں، یا کٹ تو نہیں گئی یہ کال کی وجہ سے؟ جی سر آن لائن ہے۔ آن لائن ہے۔ سو یہ ایک سادہ سی بات تھی جس کو آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، دل دونوں طرف للچاتا ہے، کہیں ہم رہ نہ جائیں، کہیں ہم ماڈرن نہ ہوں، کہیں ہم بیکورڈ نہ ہو جائیں۔ اینی ویز، اگر تو آپ نے لنک پبلک کیا ہوا تھا، کسی کے کوشچن آنسرز ہیں تو مجھے بتا دیں، ادروائز میں اس موضوع پہ چونکہ خام خواہ کی امبیگٹی کریٹ ہو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ خام خواہ پینک میں ہیں، اور پھر مختلف وی لاگ شاید سن سن کے جی وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ سرجن صاحب ہیں، وہ فلاں ہیں، میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں کہ آپ لگوائے نہ لگوائے، میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، کیسے ہوتی ہے، اس سے اپنے بچوں کو اویئرنیس دے، یہ ماں باپ کا کام ہے، اور انہیں پیار سے سمجھائیں۔ اب کوئی شرح میں شرم نہیں رہ گئی ہے، یہ جو موبائل آپ لوگ اور انٹرنیٹ، آپ لوگوں کو مجبوراً اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر سے پہلے ہی لے کے دینا پڑتا ہے۔ اب تو سکولز بھی سارے کے سارے آن لائن ہو رہے ہیں، وہ جی آ، سارا کام اور اسائنمنٹس اور سارا کچھ یہ کچھ ہے، تو یہ اس پہ انہوں نے جانا ہے، انٹرنیٹ پہ جانا ہے، اس کے بعد ان کے مختلف ان کو دوستوں نے، شیطان نے ان کو شیطانی کاموں پہ بھی لگانا ہے، ان کے سامنے ہر طرح کی ویڈیوز آنی ہیں، گندی ویڈیوز آنی ہیں، اس میں گندی حرکتیں آنی ہیں، اس میں ہر قسم کی شیطانیت سامنے پہلے آئے گی۔ شیطان کا کام ہی ہے مزہ اور لالچ دینا اور ڈرانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیئر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کے دوست، کئی بچے بچیاں صرف ماڈرن بننے کے چکر میں کہ دوسرے کہیں گے کہ شاید یہ پینڈو ہے، دیکھا دیکھی وہی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ پینی ہو، چاہے وہ الٹے سیدھے کپڑے پہننے ہو، چاہے وہ پارٹیز میں جانا ہو، لیکن آپ کو اب اپنے بچوں کو کھل کے ہر چیز 8 9 10 سال کی عمر سے بتانی پڑے گی، اور گھر کا ماحول پہلے کرنا پڑے گا، پہلے ماں باپ خود اس طرح کا ہی ان کا ایک ماڈسٹ ڈریس ہو، ان کی لیونگ سٹائل ویسی ہو، گھر میں پاکی پلیتی کا، صحیح اور غلط کا اللہ نبی کے ریفرنس سے خیال رکھا جاتا ہو، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں کہ وہ ہر چیز میں حلال اور حرام کا، جیسے آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو پھر کھانے میں ہر چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پہ حلال لکھا ہوا ہے، چاکلیٹ پہ بھی حلال لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا، اس طرح اپنی نارمل لیونگ اور ریلیشن شپس بھی بچوں کو بتائیں، ایون بوائز کو بوائز کے ساتھ اور گرلز کو گرلز کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی صحیح اور غلط کا خود بتائیں، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔
اور پھر پورنوگرافی ہو، چاہے وہ نیوڈ فلمیں ہوں، چاہے وہ خود کی فلمیں بنانی ہوں، یہ سارا کچھ بھی آپ کو بچے کو بتانا پڑے گا. بیٹیوں کو پیار پیار سے بتانا پڑے گا کہ بیٹا تم ایک شو پیس نہیں ہو. نہیں سنتے آج کل کے بچے. یہ نئی جنریشن ہمارے سے بہت آگے چلے گئی ہے. میں خود بھی ان کے ساتھ کوپ نہیں کر پاتا جب بات کرتا ہوں. لیکن سٹل آپ کو اپنے اللہ رسول کی جب آپ انہیں بات کرتے ہیں، رسول پاک کی کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے وہ سنتے ہیں بچے. وہ ہیلدی لیونگ، ہیلدی ریلیشنز، یہ سارا کچھ اگر آپ انہیں بتا دیں گے، آپ انہیں سمجھائیں گے. میں نے کہا نا شرع میں کوئی شرم نہیں ہے. تو آپ یہی نہیں اور بہت سی بیماریوں اور بہت سی قباحتوں اور نزاکتوں سے بچ جائیں گے. ماؤں کو اچھے بیٹے اور اچھی بیٹیاں جو ہیں وہ تربیت کرنی، یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. شادی کی اسی لیے جاتی ہے کہ اگلی نسل کو پیدا کر کے ان کی ذمہ داری ہے پوری پوری. انہیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، صحیح اور غلط کے بارے میں 12 13 14 سال کی عمر تک آپ نے بتا دیا وہ ہر چیز پہ، اور کچھ سختی اور ڈسپلن بھی کیا ہوا ہو. باقی پھر ان کا نصیب ہے. آپ نے رزق حلال کھلایا ہے، آپ نے خود سیدھے راستے پہ رہے، آپ نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، آپ نے اپنے بڑوں کی تابعداری کی ہے، آپ نے کسی کی آہ نہیں لی ہے. پھر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اور بات ہے. چانسز ہیں کہ ایک ہیلدی معاشرہ ہوگا. اور ہمارے ملکوں میں نوجوان نسل زیادہ ہے. ہمارے ملکوں میں ابھی بھی ہماری فکر، ہمارے بچوں کا انٹیلیجنس، آئی کیو لیول بہت زیادہ اور بہت بہترین ہے. آپ نہیں جانتے، وہ بہت چلاک ہیں. وہ ہمیں سنب کر کے ہمارا مال اونے پونے داموں لے کے اپنے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں. یہ H1 ویزا اور یہ سارا کچھ، اور ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم اپنے ملک میں وہ سوشل جسٹس دے ہی نہیں پا رہے. ہم اپنے ملک میں اپنے اللہ رسول سے کیا، نہ اپنی قوم سے، نہ اپنے آپ سے سنسیئر ہے. ہم مخلص ہے ہی نہیں. ہمارا ایک ہی فتنہ ہے اور وہ مال ہے. اور وہ مال کی ہوس جو ہے وہ اس امت کا فتنہ ہے. اور باہری قوموں کو یہ پتا چل گیا ہے. وہ چند ٹکڑے پھینک کے ہمیں کتوں والی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں آپس میں. اور اگر کوئی مرد کلندر نکل بھی آئے تو اس کا تماشا بنا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. باقی جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں. اللہ میرے ملک کے باسیوں کے حال پہ رحم کرے، اور سیلاب کی آفت سے بھی اور دوسری ساری آفتوں سے بھی آپ بچا دے. اور اب اپنا خاص کرم اور فضل اور رحم کر دے. ظالموں کو مزید ظلم سے روک کے ہدایت دے دے، ان کے ہاتھوں کو روک دے، یا پھر ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے. اگر کوئی کویسچنس ہیں، کوئی آن لائن اسی ٹاپک سے ریلیونٹ کسی کے کویسچنس ہیں یا کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بچوں تھرو کر دو. سر کچھ 3 4 لوگ ہیں، ان میں سے ملیحہ ہے، ان کو میں ایڈ کرنے لگی ہوں. جی 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 کر دو. جی ملیحہ، آپ اپنا اسپیکر بھی آن کر دیں اور ویڈیو بھی آن کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام پتر جی. آپ کہاں سے بول رہے سر کراچی سے. ہیں؟ آپ نے ویڈیو خود جی نہیں سر آن کرنی تو ویڈیو آن کرنی ضروری نہیں ہے. اچھا آپ، میں وہی سمجھ رہا تھا کہ آواز تو ملیحہ کی ہے، میں تو آپ کو جی جانتا ہوں تو سر میں نے کہی کہ چلو ٹھیک ہے. آپ لیکن طرح یہ بھی کے کچھ لوگوں کا ہیں؟ ہے. جی آپ کیا ٹھیک ہے کہہ رہے سر؟ ہو؟ نہیں بس آپ مست بولے سر. مست میں مست مست ہے. بس فلو بہت زیادہ ہو گیا تھا ساروں کو ہی وہ عمرے کے دوران. تو اچھا. میرا خیال ہے اس میں بھی مین ریزن شاید وہ بہت زیادہ چلچلاتی دھوپ تھی جمعے والے دن، اور پھر وہاں سے نکل کے بہت زیادہ ٹھنڈا ہوٹلز ہوتے ہیں، اور پھر گاڑی میں ٹریولنگ تھی ہاں. 7 8 آورس، تو اس میں بھی اے سی ٹھیک ٹھاک تھا. سر وہ ویسے جو یہاں ٹیمپریچر 47 ڈگری اس دن تھا مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں. تو اور یہاں کی دھوپ بھی بڑی کڑک کڑک دھوپ ہے، اس میں موائسچر نہ ہونے کے برابر ہے. میں 2 سال یہاں پہلے بھی رہ کے گیا ہوا ہوں، تو وہ مجھے اندازہ تھا. تو ساروں کو وہ فلو سا، گلا خراب، نزلہ اور وہ سارا ہو گیا، لیکن کاوے سے اور وہ اس سے کام چل رہا گڈ ٹو نو ہے. جی سر. حکم کیا پوچھنا تھا؟
सर मुझे तो कुछ नहीं पूछना। वही हाल नहीं, मैं बल्कि मैं हम्म, ये सोच रहा था, मैं अब हम्म, यहाँ पे दुआ सेशंस जो सऊदीया में अगर शुरू किए तो वो मुझे पता चला लाहौर वाले, मैंने जो फीडबैक्स दिए तो वो ज़्यादातर लोग जो बहुत पढ़ी लिखी क्लास थी वहाँ पे, उन सब के ज़्यादातर मैंने पुराने, अब फारिग बैठा हूँ, व्हाट्सएप भी काम नहीं कर रहा, और वो दूसरा भी जो पुराने मैसेजेस पड़े थे जो मैं देख नहीं पाया था सब देखता रहा, तो उसमें बहुत से नए लोग ऐसे थे, बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी क्लास, और अपना इंट्रोडक्शन तो दिया, लेकिन कहा हुआ था कि डॉक्टर साहब वो हम आपके दुआ सेशन में नहीं आ सकते, उनके कैमरा लगा होता है, और हम पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहते, या ये शो नहीं करना चाहते कि हम पेंडू किस्म के बाबे रूहानियत, मतलब ये है, लेकिन मसले का हल आप बता दें। तो हम्म, मैंने सोचा कि यहाँ सऊदीया में हम्म, मैं शायद अब जो दुआ सेशन इंशाल्लाह करूँ तो वो शायद जूम पे ही, एक तो वहाँ के लोगों के लिए भी वो मतलब लाइव हो जाया करेगा वहाँ पाकिस्तान में, हम्म, और यहाँ पर भी जो है शायद ऑडियंस को लिए ही ना करूँ, और कोई जो सामने आना चाहता है कैमरे पे विलिंगली कोई होगा तो उसे ले लेंगे, नहीं तो आवाज ही काफी हो जाएगी। और जूम पे तो लोगों के पास ऑप्शन है कि वो कैमरा ऑफ करके आ सकते हैं और अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं, और उनमें नाम बताना भी जरूरी नहीं है, इंट्रोडक्शन देना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे अफसोस हुआ कि मैंने अब जब देखा तो वो काफी ज्यादा मेरे मुल्क की एलीट क्लास जो थी, पढ़े लिखे और अफसरशाही जो थी, वो उनकी बेगमात या वो खुद थे बेचारे, और वो मैसेजेस मैंने अब देखे हैं। तो इन दिनों में जब फारिग था तो वो सारा पीछे स्क्रॉल करता गया करता गया करता गया, जो हम्म, अनरेड मैसेजेस थे, तो मुझे हुआ कि यार मैं ये, मेरी शर्त तो ये नहीं होती थी, वो तो दुआ सेशन में हजूम रोकने के लिए अकीदत में ही आ जाते थे, या ये समझने की पता नहीं वहां जाके वो खास होता, इसलिए वो कैमरा था। और दूसरा होता था कि जो कोई अच्छा केस है, जो बंदा धड़ल्ले से अपनी स्टोरी नरेट कर सकता है, जिसमें लर्निंग है बाकी सब के लिए, कि अल्लाह का निज़ाम जो है, अल्लाह अपना निज़ाम नहीं बदलता, तो अल्लाह का निज़ाम जो है वो किसी के लिए नहीं बदलता, जब हम उसकी हदों को तोड़ते हैं या उसकी हदों का मान रखते हैं तो वो नवाजता भी है, और जब हम शर्मिंदा हो जाएं तो तौबा का ये पहला स्टेप होता है, अगर हम शर्मिंदगी से उसके सामने एडमिट कर लें अपनी गलती, तो उसको प्यार आ जाता है, जैसे माँ को प्यार आ। तो बहरहाल वो मुझे अब यहाँ आके काफी हद तक इन दिनों में ये काफी मौका मिला देखने का और समझने का। लेट्स सी, चलो जी, और तो नहीं कोई क्वेश्चन मेरे बाबू मेरे ख्याल मेरे ख्याल से से। हम जितने क्वेश्चंस हम्म। आंसर हुए, अच्छा, जितने क्वेश्चन थे उनके आंसर हो गए, ये कहना चाह रही अब आई थिंक आई एम है। सेइंग समथिंग, ये जिस तरह से जी, सो आई एम सेइंग इफ दे weren't आंसर्ड तो शायद ये था कि मैसेज तो अक्रॉस हुआ हुआ है ना कि this is the procedure that you need to go through to solve your issues. But I think right now what's happened here, जो आपका अभी का सेशन जिस नौयत का हुआ है ना, I think the requirement now is that, or maybe that would be, I don't know if I'm saying this right, मगर अब हम अगर जो बहुत क्रूशल वाले इश्यूज हैं जिस पे, जब आप गायब हुए ना सर 2 हफ्ते, तो अपना आप वीक महसूस हुआ भी, और इट्स डिफिकल्ट टू एडमिट बट डगमगाता भी महसूस हुआ, और ये बहुत अवेकनिंग थी कि डूड व्हाट्स हैपनिंग, कि ये अगर नई मैसेज या नई कनेक्शन हो रहा वीकली, तो क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम हम इट वाज नॉट गुड सर, इट वाज नॉट गुड, बट as far as the important issues are concerned that will come, मेरे ख्याल से हर वक्त एक नया इशू आता रहेगा, तो वो उसकी जो जब आपने वो मैसेज डाला था तो इसी बात की खुशी थी कि लुक देयर इज अ गाइडेंस देयर, दिस इज कोई नहीं करेगा ये बात करने की हिम्मत भी नहीं है, और ये बात कितनी क्रूशल है, ये एक नहीं है लेकिन इस नौयत की बहुत सारी बातों को की जरूरत होगी पर्सनल इश्यूज से निकल के यहाँ पे ना, बस ये आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग दिस राइट बट थॉट प्रोसेस के लिए आपका मोबाइल म्यूट है। हम्म। जी, मेरी अब आवाज आ रही है? हम्म। जी। तो मेरा सिर्फ ये था कि मेरा तो ख्याल था कि मतलब ये कोई ऐसा इशू है नहीं, अब तो गूगल पे और वैसे साइंटिफिक साइट्स पे इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, एचपीवी वायरस तो बड़ी
مطلب کامن سی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ویکسین کے اوپر بھی اور بہت لٹریچر پڑا ہوا ہے NHS کا، وہ کچھ بھی جا نہیں کے کوئی سر، بھی وہ بندہ بہت خود پڑھ کاؤنٹر سکتا ہے کیا پڑھے لکھے جاتا ہے، لوگ ہیں۔ اس کو بہت کاؤنٹر کیا جاتا ہے، بولنے والے کو پوری ٹیمز ہوتی ہیں، اس کے میڈیا سیلز ہیں، ان کو کیا فیکٹ چیکرز کہتے ہیں. دے کم ان، دے ول دے ول کاؤنٹر یور اوپینینز اف یو پٹ اٹ آؤٹ دیر. تو وہ اس لیے بات نہیں نکلتی صحیح بات، ہمیشہ وہ کانٹرڈکٹ ہو جاتی ہے یا کنفیوژن میں ڈال دی جاتی ہے اگر آپ اس طرح کی بات مین اسٹریم چینلز پہ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو تو پتہ ہے نہیں، سر، آپ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ وہ، لیکن وہ امپریشن جو لوگوں نے اس کے اوپر دیا نیچے کامنٹ سے، اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ نہ لگوائیں اور باقی ڈاکٹروں نے کہہ دیا لگوائیں، اور وہ نیچے عجیب سارکاسٹک کامنٹ سے تو مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ کنفیوز ہوئے فردر اور مجھے فون کر کر کے وہ یہی، مجھے اب یہاں پہ رومنگ کال سننے کے بھی پیسے پڑ رہے ہیں، بیل پڑھنے کے بھی پیسے پڑ رہے ہیں تو میں کہ یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، تو اس لیے میں نے کیا. جی کوئی اور تو نہیں ہے، یا میں اس کو بائنڈ اپ کر دوں؟ جی سر، دو لوگوں کو اینی میں نے انٹر کوشچنس؟ کیا، ایک محمد محسن ہے اور ایک جی میری، کوئی اور ہے. جی محمد محسن اپنا مائک انمیوٹ کر دیں. جی السلام محمد علیکم. محسن صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ بھی پردہ نشین ہیں یا کوئی کیمرہ کیا حال ہے شیمرہ ہے ڈاکٹر آپ کے پاس؟ جی اللہ کا شکر. میں پہچان نہیں پایا، آپ پہلے سے میرے واقف ہیں یا پہلی بار میرے سے بات ہو رہی ہے؟ شاید اب آپ پہچان لیں. ہاں جی فرمائیں. آپ تو سعودیہ سے ہی ہیں بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، بس آپ کا سیشن چل رہا تھا تو اسی لیے جوائن کیا. اچھا اچھا، نہیں میں سمجھا کہ آپ کے اس ویکسین سے یا اسی سے ریلیٹڈ کوئی کوشچنس ہیں، تو وہ والے محسن ہیں. میں جن لوگوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے تاکہ جی وہ دیکھ لیں اگر کوئی کوشچنس اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جن کے ہیں. یہ تو سارے پرستار ہی ہیں جن سے جان میں نے بچا کے یہاں انٹر بھاگا ہے. انٹر ہی دو لوگوں کو کیا تھا، باقی اور 10 لوگ ہیں ان کو انٹر نہیں کیا. تو اور انٹر کر کے دیکھ لو، ٹھیک ہے، وہ اگر کسی کے ٹھیک ہے، میں ان کوشچنس کو ہیں ایڈمٹ اس کر ٹاپک لیتی سے ریلیٹڈ، ہوں. وہ یہ دیکھ لے کہ کون ہے. اگر سارے پرانے عقیدت مندی ہیں تو عقیدت سے تو جان چھڑاتا، پھر وہ چلان ہو گیا اسی پہ. جی سر، میں نے انٹر کیا. جس کسی نے کوشچن پوچھنا وہ اپنا ہینڈ ریز کر دے. میرا خیال ہے شاید کوشچنس کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ سارے کے سارے پرستار ہی ہیں. سر ویسے ہی شاید سعدیہ، بات کرنا چاہ رہے ہیں سب، یہ ابھی کسی نے. سعدیہ خان یہ جرمنی والی ہیں میرا خیال ہے. یہ سارے کے سارے پرانے ہی ہیں، اور ویڈیو پہ بھی کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کو پہچان ہی لوں. چلو ٹھیک ہے، پھر اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوشچنز نہیں ہے، مین ٹاپک جو میسج تھا وہ تو کنوے ہو گیا. ٹھیک ہے، جی سر. اوکے. اللہ حافظ جی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرے ملک میں ملک بسنے والوں کی اور میرے ملک کی خیر ہو، میرے ملک کے اداروں کی اللہ تعالیٰ قبلہ درست رکھے، اور ان میں جو نیک پارسا ایماندار اور مخلص لوگ ہیں اور اپنے کام کو سمجھتے ہیں اور خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے اور مشکلات سے نبردآزما ہونے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب آمین. کو خوف خدا اور روز آخرت کا ہر وقت احساس رہے. ہر وقت خوف خدا میں رہنا، احساس خدا میں رہنا ہی عبادت ہے. اللہ حافظ.